المنذر ابن یعلا الثوری کے جو استاذ ہیں الربیع ابن خثیم، الربیع ابن خثیم اور آپ کے فرزند عبداللہ، چند دن ہی پہلے جب میں سورۃ الحج کی تفسیر کر رہا تھا اور سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 35، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 35 نے آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 کا اختتام وبشر المخبتین، المخبتین کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب الزہد سے ایک اثر میں نے پیش کیا تھا، اور اس پر میں نے یعنی تفصیلی دراسہ پیش کیا تھا اس کا۔ وہ الربیع ابن خثیم کا اس میں نام ہے، ان کے فرزند عبداللہ کا بھی نام ہے، تو دونوں سے متعلق میں نے ہلکا پھلکا کلام کیا تھا، لیکن الربیع ابن خثیم بحیثیت راوی حدیث یہاں کچھ باتیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ الربیع ابن خثیم ابن عائز ابن عبداللہ الثوری ابو یزید الکوفی، 61 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو جس سال قتل کیا گیا، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اسی سال سلیمان الاعمش رحمہ اللہ کا سن ولادت بھی وہی ہے، علقمہ رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے، اور یہ آپ کا سن وفات ہے۔ سلیمان الاعمش کا تو سن ولادت ہے، اور الربیع ابن خثیم کا یہ سن وفات ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین میں سے ہی، کتب ستہ کی یعنی مؤلفین کتب ستہ یوں کہہ سکتے ہیں، تو ان مؤلفین کتب ستہ اپنی اپنی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں، صحیحین میں، سنن اربعہ میں، سبوں میں آپ کی روایات ہیں سوائے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی السنن کے۔ سنن ابی داؤد میں کوئی روایت نہیں ہے، البتہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب القدر ہے اس میں آپ کی روایت ہے، جیسا کہ ابو الحجاج المزی نے کہا اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب میں کہا ہے۔ عظیم شخصیت ہے، آپ غور کیجئے کہ میں سب سے پہلے حافظ ابن حجر کے حوالے سے کہتا ہوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ ثقۃ عابد، اور کہا مخضرم، تو ان کی جو علمی شخصیت ہے، ثقۃ جیسے الفاظ آپ دیکھیں گے کہ محدثین کے ایسے اقوال ملتے ہیں کچھ عظیم اہل علم کے حوالے سے، جیسے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سفیان ابن سعید الثوری کے بارے میں کہا لا یسأل عن مثلہ، اور دیگر کے بارے میں بھی کہا ہے۔ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا الربیع ابن خثیم کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ لا یسأل عن مثلہ، یہ ایسے افراد ہیں، ان سے بارے میں کیا پوچھا جائے گا۔ یہ جو الثوری ہیں، ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ۔ ابو وائل رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا بذات خود کہ ایما اکبر انت اب الربیع ابن خثیم، کہ عمر میں آپ بڑے، عمر میں نہیں پوچھا گیا، کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ ربیع ابن خثیم بڑے ہیں۔ ابو وائل رحمہ اللہ نے کہا انا اکبر منہ سنا وهو اکبر منہ عقلا وهو اکبر منی عقلا، بس عمر میں ان سے بڑا ہوں، کچھ بڑا ہوں۔ انا اکبر منہ سنا وهو اکبر منی عقلا، ایسے کہا آپ کے بارے میں۔ امام شعبی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہا کان من معادن الصدق، اور کہا اصفهم لک کأنک شہدتهم، یعنی اصحاب عبداللہ کان الربیع اشدهم ورعا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مہارت عطا کی تھی، آپ کسی واقعے کو ایسا بیان کرتے گویا کہ آپ خود وہاں پر حاضر ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت بھی ایسے بیان کرتے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع میں نقل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو ایسے بیان کرتے تھے کہ خود عبداللہ بن عمر نے آپ کے بارے میں کہا تھا
کہ بھئی تم ایسے اللہ کے رسول کی صفت بیان کر رہے ہو گویا کہ تم وہاں پر موجود تھے، گویا کہ تم صحابی ہیں، گویا کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس طرح سے تم احوال بیان کرتے ہو۔ تو یہ مہارت تھی امام شعبی کو رحمہ اللہ۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ اپنے تلامذہ سے کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں، یہ خود عبداللہ بن مسعود کی تلمیذ ہیں، عفواً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں بکثرت ان سے پڑھا ہے۔ امام شعبی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں ان سے متعلق تفصیل سے بتاتے، اور تفصیل سے بتا کر کے کہتے کہ میں ایسے بیان کروں گا گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم وہاں پر موجود تھے۔ اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں الربیع بن خثیم اشدہم ورعا، زہد و تقوی میں، ورع میں، مباحات سے بھی بچنے میں، محرمات تو بہت دور کی بات ہے، مباحات سے بھی اپنے دامن کو بچانے میں یہ سب سے زیادہ جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک نصیحت بھی مدارج السالکین میں حافظ ابن القیم نے نقل کی، کہا کہ محرمات سے بچنا تو ہے ہی، مباحات سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھیں جو آپ کو بہت دور لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو اہم امور میں حائل ہو جا سکتی ہیں۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں لکھا کہ اخبارہ فی الزہد والعبادہ اشہر من ان یحتاج الی الاغراق فی ذکری، کہ الربیع بن خثیم رحمہ اللہ کے زہد و تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی صوم و صلاۃ، آپ کا قیام اللیل، آپ کی ذکر و اذکار، اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر، آخرت کی یاد، اس سلسلے میں آپ کے اتنے واقعات ہیں، اتنے مشہور ہیں، زبان زد ہیں، اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس سے متعلق ہم تذکرہ کریں، کسی کو بتائیں، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو نشاندہی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بات لکھی ابن حبان نے رحمہ اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ الربیع ابن خثیم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتے بآسانی، ایسے کہ گویا کہ ان کا اپنا گھر ہے، سلام کرتے اور اندر چلے جاتے ملنے کے لیے، وہ ان کے گھر۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے متعلق جو بات کہی تھی جو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ کتاب تفسیر میں، وہاں مراجعہ کر لی، وہاں تو تفصیل سے بتایا ہوں میں آپ کو۔